السلام علیکم میری پیاری بہن اور بھائیوں، امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اکثر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ خود بھی ایک سوچتے ہیں اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں یا کیوں نہیں قبول ہو رہی، یا ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ لیکن مرنے کے بعد جب ہم اپنے اس دعا کو دیکھیں گے یا اس دعا کی شکل میں ہمیں کچھ ایسا ملیں گا کہ جو ہم وہاں وش کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی بھی میری ایسی دعا جو میں نے مانگی وہ قبول نہ ہو رہی ہوتی، کیونکہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ مرنے کے بعد ایسا رزلٹ دیتی ہے یا ایسا اللہ تعالیٰ وہ گفٹ دیتے ہیں آپ کو جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہوگا اور ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، یا تو ان دعاؤں کی ٹائمنگز غلط ہوتی ہے۔ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا ہوتا ہے یا جو وش کی ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے نہیں رہا ہوتا ہے وہ چیز، یا اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعائیں نہیں قبول کر رہا ہوتا۔ تو یا تو ہمارے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ان دعا کی قبولیت کو روکتے ہیں، یا ہمارا مانگنے کا سٹائل جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اور مجھ سے مانگے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ابو مالکہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ڈاکو لوٹ رہے تھے، تو جب ڈاکو ان کے قریب آئے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو ابو مالکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا ارحم الراحمین۔ پھر جب دوسری دفعہ ڈاکو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آئے، ان کے سر کے ساتھ کڑے ہوئے نزدیک، دوسری دفعہ ابو مالکہ نے پکارا یا ارحم الراحمین، اور جب تیسری دفعہ ڈاکو نے تلوار اوپر کی ان کو قتل کرنے کے ارادے سے، تب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا یا ارحم الراحمین، اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے اور نیزہ مارتا ہے ڈاکو کو۔ ڈاکو وہی گرتا ہے اور وہ نیزہ جب ان کو لگتا ہے تو ان کی باڈی کو آگ لگ جاتی ہے۔ جب وہ گھڑ سوار سامنے آئے تو ابو مالکہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو؟ تب انہوں نے فرمایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ بولا یا ارحم الراحمین تو آسمان کے ساتوں دروازے لرزنے لگے۔ جب دوسری دفعہ تم نے بولا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ کون ہے میرے اس بندے کی مدد کو تیار؟ تب میں بولا کہ میں ہوں تیار۔ جب تیسری دفعہ تم نے بولا یا ارحم الراحمین تو میں تمہارے سامنے تھا۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پکار کی پاور، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ کبھی انسانوں کے سامنے نہ ہاتھ پھیلائے نہ جولی پھیلائے، کبھی انسانوں سے کچھ نہیں مانگے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے۔ جو بھی لوگ آپ سے کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، چھوڑ دے لوگوں کا پیچھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے۔ جو بھی انسانوں نے آپ کے ساتھ کیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں نا دو، اچھا ہو برا ہو ہم سب شیئر کرتے ہیں بیسٹ فرینڈ سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں۔ اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، کبھی بھی لوگوں سے امید نہ لگائیں۔ اگر لوگوں نے آپ سے برا کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کریں، اور جو ہے کسی ٹائم تہجد کے ٹائم، دن میں کسی بھی ٹائم نفل پڑھ کے وہ سب جو آپ نے دن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، چاہے اچھا کیا ہو چاہے برا کیا ہو۔ کبھی جو ہے کوئی بات اللہ تعالیٰ سے نہ، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اپنے دکھ اپنے سکھ اپنے جو دن میں کیا ہے سب کھول کے بیان کرتے، جیسے کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے نا انسان کی زندگی، سب اللہ تعالیٰ سے خود شیئر کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے فرینڈشپ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کے اوقات پہ ذرا غور کیا کریں کہ دعا کے جو اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگے اور دعا بھی مانگے۔
اذان کے ٹائم، اذان اور اقامت کے درمیان جو ٹائم ہوتے ہیں ان ٹائمنگ میں دعا مانگنا بیسٹ ہے۔ بارش کے ٹائم پہ، سفر کے دوران اور تہجد کے ٹائم، فرض نماز کے بعد، یہ سب اوقات ایسے ہیں جن میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ فوراً سے قبول ہوگی۔ لیکن دعا مانگنے سے پہلے ان باتوں پر ذرا غور کیجئے گا جو آپ نے کیے ہو، کہ کبھی کسی انسان کا دل تو نہیں دکھایا، یا کبھی ایسے موقع پہ جھوٹ تو نہیں بولا جو اللہ تعالیٰ کو برا لگے، یا کبھی ایسا کام تو نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو۔ تو ان باتوں، ان کاموں پر غور کیا کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام چھوڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ڈالیں گے، پھر کیوں نہیں آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ ادھر آپ نے دعا مانگنے کے لیے ارادہ کیا ہوگا، یا جو آپ کو چیز چاہیے اس کا ارادہ کیا ہوگا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دے دے گا یا دعائیں قبول کر دے گا جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ سارے جن و انس ایک ساتھ مجھ سے مانگے، ایک ایک کر کے بھی نہیں، بوڑھے امیر غریب کچھ نہیں کہا، جن اور انسان، اور جنوں کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر جن اور انسان مل کر مجھے پکارے اکٹھا، اگر 2-3 بچے ایک ساتھ میں ٹیچر کو یا ماں کو پکارتے ہو تو کیسے ان کو ہم ڈانٹتے ہیں کہ ایک ایک کر کے بولو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اکٹھے مجھ سے مانگے جن و انس، اور میں ان کو دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر سوئی جو ہے سمندر میں ہم ڈپ کرے پھر نکالے، اس سے کتنا قطرے کے 1-2 ڈراپس گریں گے، اس سوئی کے قطروں کے مطابق بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب بھی مجھ سے مانگ تو خود کو، اپنی ذات کو دیکھ کر مجھ سے نہ مانگا کرو، ہمیشہ میری ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کے مانگا کرو۔ جو بھی مانگنا ہے انسانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، انسانوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن امید صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، گھر میں نمک بھی نہیں ہے، نمک کتنی معمولی چیز ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے، کسی انسان سے اس کی امید نہ لگائیں کہ یہ انسان مجھے لا کر دے گا، یہ انسان میرے مہینے کے راشن کے پیسے دیتا ہے، یہ میرا جو ہے بھائی سب کرتا ہے یا بہن کرتی ہے۔ کسی کے بھروسے اپنی زندگی نہ جیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا مانگا کرے، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہوتی ہے۔ اب چاہتی ہوں میں اجازت، انشاءاللہ کل ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت۔ فلسطین اور رفح کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، جو ان پر ظلم کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے، ان پہ وہ سب کرے یا اللہ جو وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ان چیزوں سے بائیکاٹ کیجیے گا جو اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس چیزوں پہ جو ہے خرچ کرنا بند کر دیجیے جو آپ کے پیسے سے مسلمان کے لیے گولی خریدی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔